بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اس کا علم و رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اس نے ہر چیز کو اپنے خاص اندازے کے مطابق پیدا فرمایا اور ہر چیز کو پوری طرح شمار کر کے اس کا مکمل بندوبست فرمایا۔ جب تک چاہے اور جس کے لیے چاہے یا جس کے ساتھ چاہے وہ مہربانی کرتا ہے، اور وہ اپنی پر اسرار مخلوق اور اپنے حکم کے نفاذ کے متعلق اپنی خفیہ تقدیر اور دقیق علم کے لحاظ سے لطیف خبیر ہے۔ اس نے تمام نگاہوں کی حقیقت کو اپنی باریک بینی سے پا لیا اور تمام مخفی آوازوں کو اپنے کان سے سن لیا، اور تمام دلی آرزوؤں کو اپنے علم کامل سے جانا اور پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو نہیں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ اس نے عظیم الشان آسمانی سلطنت سے بذریعہ پر اسرار وحی تلاوت کی جانے والی اپنی آیات سے لطف و کرم فرمایا، جو بیت العزہ سے بیت النبوہ میں حجرات والی امہات المؤمنین پر تھوڑی تھوڑی کر کے اترتی رہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالی لطف کرنے والا خبردار ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے آسمانوں کی چوٹی سے بے نبات دھرتی پر می برسا کر بیج تک پانی پہنچایا اور جڑوں کو سیراب کر کے باغات کو شاداب کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرتے ہوئے نظر نہ آنے والی اپنی باریک ترین مخلوق کے ذریعے بڑے پر رونق شہروں کو ویران اور بڑے شاہ زوروں کو ناتواں اور بڑے بڑے اجتماعات کو منتشر اور بڑے خزانوں کو خالی
اور بڑے سرکشوں کی گردنوں کو سرنگوں اور بڑے خوشحالوں کو بدحال اور بڑے پائیداروں کو ناپائیدار کر دیا، اور اسے بڑے مضبوط قلعوں، حمایت یافتہ لشکروں، عابدوں، زاہدوں اور ڈھیٹ نافرمانوں اور فسادیوں پر مسلط کر دیا۔ اس نے گنجان آباد شہروں اور عظیم الجثہ لوگوں کا رخ کیا اور انہیں اس طرح تہس نہس کر دیا گویا کہ ان کا کبھی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے دوستوں کی محبت کو عداوت میں اس طرح بدلا کہ ان کے میل ملاپ جدائیوں میں اور قرب دوریوں میں تبدیل ہو گئے، اور وہ پیاروں میں اس طرح حائل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جس طرح پیاسا سراب کو یا قحط زدہ بے پانی بادل کو دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اسے دشمن کا غلبہ نہ سمجھو، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے محافظ نے ہم سے رخ پھیر لیا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے گریہ زاری کریں، شاید کہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ جب دل بری طرح زنگ آلود ہو گئے تو علام الغیوب نے ان پر لطف و کرم فرمایا، اور جس پر سختی کی وہ نرم اور جس پر نرمی کی وہ سخت ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک، کفار کو تباہ و برباد اور منافقوں کو آشکار کر دے، مجرموں سے انتقام لے اور مومنوں کے سینے کو راحت بخشے اور ان میں سے اپنے گواہ بنا لے۔ بلا شبہ میرا پروردگار جس پر چاہتا ہے مہربانی کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے اللہ عظیم سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ بلا شبہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور درود و سلام نازل ہوں نبی مصطفیٰ پر اور آپ کی آل اور اطاعت و وفا شعار صحابہ پر اور ان پر جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع و پیروی کی۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اسے راہ نجات فراہم کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر توکل کرے گا وہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لہذا وہ اپنے فضل و کرم سے اقویاء کے نہ چاہنے کے باوجود پوشیدہ رزق کے خزانے اپنی کمزور مخلوق کو عطا کرتا ہے، اور وہ کمزور بندوں کے لیے ضرور لطف و کرم کا فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ طاقتور منع ہی کر دیں۔ وہ جس سے چاہے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی قوی، عزیز اور پاکیزہ ہے۔ وہی اپنی مخلوق پر بہت زیادہ نعمتوں کو قلیل سمجھتا ہے اور اپنے بندے کی معمولی سی نیکی کو پروان چڑھا دیتا ہے، اور احسان کی گہرائی کے بقدر ہی اس کی مہربانی نازل ہوتی ہے۔ سو وہی وہ ذات ہے جو تیری پکار کو سنتا، تیرے اس کے طرف لپکنے پر تجھے پناہ دیتا، تیرے اس سے محبت پر تجھے سنبھالتا، تیری اس کی نافرمانی پر تجھے معاف کرتا، تیری اس سے بے رخی پر تجھے بلا لیتا ہے، اور تیرے اس کے قریب ہونے پر تجھے ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر تو نیکی کرے تو وہ بدلہ دیتا ہے، اگر تو کوتاہی کرے تو وہ تجاوز کرتا ہے، اور جو اس کے سامنے جھک گیا اس نے اسے عزت عطا کر دی، جس نے اس سے بھیک مانگی اس نے اسے غنی کر دیا۔ وہ احباب سے وسائل اسباب طلب نہیں کرتا، اس کا حکم قرب اور اس کا انکار تعذیب ہے، اس کی عطا خیر
اور منع سخیرہ ہے. نرمی و نیکی ہی اس کے لطف و کرم کا محور ہے، سو وہی قریب اور مجیب ہے. اور جو رقت قلبی سے حاضر ہوا اس کی ساری سنگ دلی رفع ہو گئی. اور جس نے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ و ارفع لطف و کرم یہی ہے، وہ عبادت میں مدد اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر راضی کر دے. گڑ گڑانے اور توبہ اور رجوع کی توفیق، عاجزی و ایمان پر استقامت دے دے. اس تمام تر تفصیل کے بعد اے اللہ کے بندو، اپنے گھروں میں جائے نماز بنا کر نماز قائم رکھو، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا حاکم بنایا ہے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اس کی اطاعت کرو. اخلاص و پاکیزگی کی علامت، خوشگوار مشرب، اشرف الانبیاء، مقرب دوست، ہمارے سردار امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس نے آپ کو چن کر منتخب فرمایا. اس کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خطیب کی دعا کے ساتھ شریک ہوں.